اب یہاں رک کے ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلا دوں. بات تو اشارے میں بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، لیکن ہمیشہ کس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اصل نصیحت کسے کی جا رہی ہے؟ مجھے کہی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بیماری آ گئی تھی کیونکہ ہم یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی خاص چنی ہوئی قوم ہے. اپنے آپ کو وہ اس وقت کا مسلمان ہی سمجھ لیں، ہم وہ چنی ہوئی امت ہیں. تو جو بھی ہے جیسے بھی ہیں آخر میں تو خیر چھٹی ہوگی نا. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر سے حلال حرام کما لیتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، جائیداد کے معاملے میں بھی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آخر کار مسلمان تو ہے نا، ہے تو نبی کی امت نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بیماری ان کے ہاں تھی وہ اب کہاں آ گئی ہے ہمارے. اور بس جو بھی کر لو کم از کم ایک ٹکٹ تو ہے نا میرے پاس، اس ٹکٹ کے ذریعے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا. تو وہ یہی ان کی مینٹیلٹی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہاری یہی اتنا فخر ہے تمہیں تو تم تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہو. تو ان کو تو فکر تھی اپنی اولاد کی، انہوں نے نہیں کہا چلو میرے بچے ہیں نا کچھ بھی کرنے بچ جائیں گے خیر ہے. انہیں اس طرح کی سوچ تھی، انہیں تو فکر لگی ہوئی تھی کہ نہیں بچیں گے. اور یہاں تک کہ اللہ نے بھی ان سے کہہ دیا آپ کی اولاد میں جو غلطیاں کریں گے، جو ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ان تک میرا وعدہ پہنچتا ہی نہیں. لا ینال عہد الظالمین. تو تم لوگوں کو کہاں سے یہ غلط تسلی آ گئی کہ تم بچے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایک اور مقام پر اللہ نے مسلمانوں سے کہا، اسی صورت میں بھی آگے کہا کہ تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تم بس جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جو تم لوگوں سے بہت پہلے آئے ان پر جو گزری وہ تمہارے ساتھ تو ہوا بھی نہیں ابھی تک، تمہارے ساتھ تو وہ امتحان لیے بھی نہیں گئے. تم کہاں سے خواہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں بس جنت مل جائے گی؟ اتنی آسان ہے کیا؟ قرآن ایک بہت بیلنس کتاب ہے، اس میں بڑا ایک میزان ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت مشکل بنایا ہے اور نہ ہی جنت کو بہت آسان بنایا ہے. باقی مذاہب میں پتہ کیا ہوتا ہے، یا تو جنت بہت ہی مشکل ہے، آپ کا تو خیر شکل دیکھیے آپ نے کیا کرنا ہے جنت میں، آپ کو نہیں ملنے والی، یا جنت بہت ہی آسان ہے، بس ایک چیز کر لو مل گئی جنت. قرآن ایک بیلنس تصویر بھیجتا ہے. اپنے آپ کو زیادہ آسان سمجھ رہے ہو تو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، لیکن زیادہ مشکل سمجھو گے تو کوئی امید نہیں بچے گی، رائٹ. تو وہ درمیان میں رکھتا ہے بات کو اللہ تعالیٰ نا، درمیان میں ہمیشہ بات کو رکھتے ہیں. تو یہاں پر وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اسلم یعنی تسلی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ میری بات مان لیں، آگے سے کچھ کہے بغیر، کچھ آرگیو کیے بغیر. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے رب العالمین کے سامنے. وَوَصَّى بِهَا، اب یہ کس کی بات، کون سی اولاد کی بات ہو رہی تھی؟ ابراہیم اور اسماعیل، ہے نا. اور اسماعیل کا وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کی بنیاد سے کہتے ہیں ہم مسلمان کیسے مانیں اپنے آپ کو؟ مسلم کا لفظ تو ابراہیم اور اسماعیل کے ہاں تھا، ہمارے ہاں تھوڑی، ہم تو بنو اسرائیل ہیں، ہم یہودی ہیں، یہ ہمارا نام ہے. اب دیکھنا تعالیٰ کیا کرتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت کی وصیت اپنی اولاد کو دی، اور وہی وصیت یعقوب نے بھی دی. تو اس دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کے بجائے اس آیت میں کیا ہے؟ ابراہیم اور یعقوب. اب یعقوب کون ہے؟ یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. اب دوسری نسل کی بات ہو رہی ہے فوراً بعد، ایک طرف سے اسماعیل کی نسل کی بات ہو گئی، اب دوسری طرف بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جا رہا ہے، ایک ہی مقام پر، ایک ہی کلام میں. اور پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. یعقوب نے بھی یعنی اسرائیل نے بھی اپنے بچوں کو وہی وصیت کی تھی جو ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی مرتے وقت. کیا تھی؟ میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آنے دینا، خبردار کہ موت آ جائے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو. اب مسلم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے، جس سے ان کو چڑ تھی، ہم کیوں مانیں اس چیز کو، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابراہیم نے جو اسلام اسماعیل کو سکھایا وہی اسلام اسحاق کو سکھایا، وہی اسحاق نے اپنی اولاد یعقوب کو سکھایا، اور پھر انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا. اسی طرح اب یعقوب کی اولاد کے بارے میں ایک پوری صورت ہے، صورت یوسف. یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف، تو وہ یعنی پوتے کے بھی بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، ان کی جو دو لوگ ان کو ملے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کا مذہب فالو کرتا ہوں. وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. انہوں نے کن کا ذکر کیا؟ ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور اسحاق کا، یعنی ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی. وہ تو اسماعیل کو بھی مانتے تھے. یہ تو بعد میں تم لوگوں نے یہ تفریق کی ہے، تم نے ان کا نام کاٹ کے الگ کیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے شامل تھے. تو یہاں پر اس بات کو دوبارہ سٹریس کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم اس تاریخ کا ایک حصہ لے کے اس کو توڑ مروڑ کے تم نے اپنی شناخت بنا لی ہے، ایسا مت کرو. ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آؤ، ان کی اصل تاریخ کی طرف واپس آؤ. پھر کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اور تمہیں یاد نہیں، تم کیا خود تھے وہاں پر جب یعقوب پر موت آئی، جب یعقوب کے سامنے موت حاضر ہوئی. اب یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات ان کی زندگی کے. یعقوب کا دوبارہ آپ پوچھ رہا ہوں، دوسرا نام کیا ہے یعقوب کا؟ اسرائیل. اذ قال لبنیہ، مرتے وقت انہوں نے جب اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں کو کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل. یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل، اپنے بیٹوں سے انہوں نے کیا کہا مرتے وقت؟ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میں تو مرنے لگا ہوں، تم لوگ اب کیا کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟
تو وہ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. سبحان اللہ. ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی. وہ کون آباء و اجداد تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. ایک ہی تو الہ ہے اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون. اور یہ ہیں یعقوب کے بیٹے، ابراہیم اسرائیل علیہ السلام کے اوریجنل بیٹے، اوریجنل بنی اسرائیل. ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تم کیا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ اور تم کہتے ہو نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی، ہمیں بڑا فخر ہے ہم بنی اسرائیل ہیں. تم کون سے بنی اسرائیل ہو؟ بنی اسرائیل تم کیا اس وقت تھے جب وہ ان کے اسرائیل کی موت ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے؟ تمہارے آباء و اجداد سے، تمہارے دادا پردادا سے کیا پوچھا تھا انہوں نے، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اب کیا جواب دو گے آگے سے؟ پھر یہ سب ساری بات سمجھانے کے بعد کہا ان سے تلک امۃ قد خلت، لیکن وہ ایک قوم ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد وہ ایک قوم ہے جو اب جا چکے، وہ گزر چکے. لہا ما کسبت، ان کے لیے جو بھی انہوں نے کمایا وہ ان کے کھاتے میں گیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کھاتے میں صرف وہی جائے گا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم لوگ کیا کرتے تھے. ان کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو تسلی دینا چھوڑ دو. اور یہ ایک مرض تھا بنی اسرائیل کا، تاریخ کا حوالہ دے کر، بڑے بڑے اچھے دنوں کا حوالہ دے کر، فتوحات کا حوالہ دے کر، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کر. جیسے مسلمان جی آج کل بھی نا ہم نے بدر میں یہ کیا تھا اور ہم نے کیا تھا ہم اسی ٹیم میں تو ہیں تو ہم ہو گئے نا. نہیں، وہ گزر چکے، انہوں نے جو کمایا وہ کما چکے. اب اس کا حوالہ دے کے آپ صوفے پہ بیٹھے ہم نہیں کر سکتے، اب آپ کو اپنا خود کمانا پڑے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.